سے بچاتا نظر آئے گا. لوگوں کے مصطفیٰ کانفرنس علامہ ظفر القادری صاحب قبلہ، علامہ مفتی عبدالعزیز صاحب قبلہ. مدرسوں میں جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے 8 سال میں، 9 سال اور 10 سال کی مدت میں عالم دین بنتے ہیں اور 3 سال کی مدت میں حافظ قرآن بنتے ہیں. کتنے سال میں حافظ قرآن بنتے ہیں؟ ذرا اپنی 3 انگلیاں اٹھا کے بتا دو. سب لوگ 3 انگلی اٹھا کے بتا دیجیے کتنے دنوں میں؟ 3 سال میں. میں نے آپ کیا حضرت علامہ صاحب آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ اپنے یہاں بچوں کو عالم بناتے ہیں تو 10 سال میں اور حافظ بناتے ہیں تو 3 سال میں. آخر معاملہ کیا ہے کہ کہا ضرور قادری سن، جو عالم 10 سال میں بنتا ہے وہ 10 صحابہ رسول کے صدقے جنہیں سرکار نے ان کی حیات میں جنتی ہونے کی بشارت دیا ہے، ان کے صدقے پوری دنیا میں جنتی ہونے کا پیغام دیتا ہے. ذرا زور سے بولو. میں نے کہا 3 سال میں حافظ قرآن آپ کے یہاں کیوں بنایا جاتا؟ 2 سال میں کیوں نہیں بناتے؟ 5 سال میں کیوں نہیں بناتے؟ 3 ہی سال میں کیوں؟ حضرت علامہ محمد عاقب صاحب نے کہا اگر 3 ہی سال میں حافظ قرآن بنتا ہے تو اعتراض کا حق تمہیں حاصل کیوں ہے؟ آخر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ میں نے کہا ایسا بھی کوئی لال پیدا ہوا ہے اس دھرتی پر جو 30 دن میں حافظ قرآن بنا ہو تو مفتی صاحب قبلہ پکار اٹھے ظفر القادری. ارے ہندوستان کی وادی میں بریلی کی زمین پر مفتی نقی علی خان کی کوکھ میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا تھا جسے دنیا نے احمد رضا کہا تھا. اس احمد رضا نے 30 دن میں 30 پارے قرآن سنا دیا تھا. زور سے بولو اعلیٰ حضرات. دونوں ہاتھ ہواؤں میں ہلا کے بول دیجیے اعلیٰ حضرات زندہ باد. اعلیٰ حضرات، اعلیٰ حضرات. محبت ایک بار جو شریف سنا دیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت علامہ مولانا الیاس نندوی صاحب کھڑے ہو گئے. کہا ضرور قادری بہت بکواس کر رہے ہو، بتاؤ کہ ان بچوں کو جس کی تعریف تم اتنی کر رہے ہو ان سے کوئی فائدے بھی ہماری قوم کو ہیں؟ ہم نے کہا خدا کی قسم بہت سارے فائدے ہیں. بولو سنا دو فوائد اگر آپ کو جو بولو. آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، بہت وقت ہے. میں 31 مال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بڑی تیزی سے آگے کی طرح بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شاعر ہندوستان حضرت حیدر لاری جو جن کی آواز جس وقت میں پڑھتا تھا دارالعلوم خیریہ نظامیہ میں حضور کی بارگاہ میں دانو ادب طے کرتا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک آواز ویسی ہی دیکھ رہا ہوں اور انہیں بھی ویسے ہی دیکھ رہا ہوں. وہ حضرت حیدر لاری صاحب گائز پر تشریف فرما ہے. آپ ان سے ان کی نعت سنیے گا. پھر اس کے بعد جماعت اہل سنت کا قدیم شاعر جسے دل شاہی کے نام سے جانتے ہیں وہ بہت جلد تشریف لانے والے ہیں. اب آپ ایک بات بتائیے، 30 پارے قرآن سینے میں محفوظ کر لیتا ہے حافظ قرآن، اور یہ محفوظ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تھوڑی سی توجہ علماء کرام سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی توجہ دیجیے، چاہے آپ بھی دیجیے بھی اور تھوڑی توجہ بھی دیجیے. 30 پارے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیتا. ایک موٹی وسیم کتاب جسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں اس کتاب کو بچہ سینے میں چھپا لیتا ہے. تو یہ چھپاتا ہے یا نہیں چھپاتا؟ ضرور سے بولو ہمارا حافظ قرآن سینے میں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ میں نے کہا بہت سارے ہنگامے آج سے نہیں آغاز اسلام سے لے کر اب تک ہوتے رہے. بہت سارے لوگوں نے ہنگامہ کیا، قرآن مٹانا چاہا، قرآن کی آیتوں کو مٹانا چاہا، قرآن کی صورتوں کو مٹانا چاہا، قرآن کے حرف کو مٹانا چاہا. تاریخ آج بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود قرآن کی جو صورت جہاں ہے وہی ہے، قرآن کا جو زبر جہاں ہے وہی ہے، قرآن کے جو زیر جہاں ہے وہی ہے، قرآن کے جو وہی ہے. قرآن کا ایک حرف زمانہ نہ مٹا سکا. آپ کہو گے ضرور قادری آخر زمانے نے قرآن کو کیوں نہیں مٹایا؟ میں نے کہا خود اللہ ارشاد فرماتا ہے مٹانا تو درکنار ہے، قرآن کی ایک آیت زمانہ نہیں بدل سکتا.
بات بتاؤں محبت سے جو شریف سنا دیجیے اللہم صلی علی ایک بار نعرہ بلند کر لیجیے نعرہ تکبیر حضرت دلبر شاہی ارے ذرا زور سے تو بولے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت دلبر شاہی براجمان ہو گئے اور ایسے مسکرا رہے ہیں کہ ان کی مسکراہٹ پر ہزاروں جانے قربان ہو جائیں لوگ سے بولیے آمین بڑی پیاری آواز اور بڑے پیارے انداز میں آپ کے جذبات کی تحریر پر نعت مصطفیٰ کا چیخی لگانے کے لیے پھر دوبارہ تشریف کیا میں کھڑا تھا یہاں سنگا کا کچھ لوگ کہتے تھے اب دلبر شاہی نہیں آئیں گے اب دلبر شاہی نہیں آئیں گے ارے یہ اسی لیے پیدا ہی ہوا ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے وقت تک یہ نعت مصطفیٰ پڑھتے رہے تھے حضور سے کہیے آمین اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ کی آواز کو سلامت رکھے حضور سے بولیے آمین اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا یہ قرآن وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے جو بدلا رسول سے بولو جو بدلا نہیں جائے گا میں نے کہا تھا کہ ماضی قریب میں ہمارے بھارت کے کچھ ناپاک لوگوں نے سیاست کی آڑ میں یہ کوشش کی تھی اور کوشش